اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اہل شقاوت کے تذکرے کے بعد یہ اہل سعادت کا تذکرہ اور ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے حیات اخروی میں وہ بہرہور ہوں گے۔ یہ کامیابی اور نعمتیں انہیں تقوی کی بدولت حاصل ہوں گی۔ تقوی ایمان و اطاعت کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ جعلنا اللہ منہم۔ حدائق و اعنابا، باغات اور انگور ہیں، یہ مفازن سے بدل ہے۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں۔ کوائبہ، کائبت ان کی جمع ہے۔ یہ کعب ان ٹخنا سے ہے، جس طرح ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے ان کی چھاتیوں میں بھی ابھار ہوگا، جو ان کے حسن و جمال کا ایک مظہر ہے۔ اطراب ہم عمر۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ دہاقن بھرے ہوئے، یا لگاتار ایک کے بعد ایک، یا صاف شفاف۔ کأسن ایسے جام کو کہتے ہیں جو لبالب بھرا ہوا ہو۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی باتیں سنیں گے، یعنی کوئی بے فائدہ اور بیہودہ بات وہاں نہیں ہوگی، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ عطان کے ساتھ حساب مبالغے کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کی داد و دہش کی وہاں فراوانی ہوگی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی اس کی عظمت، ہیبت اور جلالت اتنی ہوگی کہ ابتداً اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوگی، اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام سمیت روح کے کئی معنی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بنی آدم انسان کو اشبہ قریب قیاس قرار دیا ہے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اور اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے گا، اور جو وہ بات کریں گے حق و ثواب ہی ہوگی۔ یا یہ مفہوم ہے کہ اجازت صرف اسی کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہو، یعنی کلمہ توحید کا اقراری ہو۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، یعنی لا محالہ آنے والا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے، یعنی اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقوی کی زندگی اختیار کرے تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانہ مل سکے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چوکنا کر دیا ہے، یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے جو قریب ہی ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے، اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے کیونکہ بہر صورت اسے آ کر ہی رہنا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، یعنی اچھا یا برا جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے۔ قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کا مشاہدہ کر لے گا۔
ووجدوا ما عملوا حاضرا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا۔ اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی ہو جاتے۔ تفسیر ابن کثیر۔